زیادہ تر قبروں کے پتھر پختہ یادوں کی جگہ ہیں، جہاں سوگوار پھول لاتے ہیں اور یادیں بانٹتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی قبریں عوامی ملامت کا نشانہ بن جاتی ہیں، جیسا کہ نازی ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر۔ لیکن کوئی بھی شخص ہٹلر کی قبر پر جا کر لعنت ملامت نہیں کر رہا، کیونکہ ہٹلر کی کوئی قبر موجود ہی نہیں ہے، جس سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہٹلر کے جسم کا کیا ہوا؟ انفوگرافی چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ سال 1945 تھا اور حکمرانی کی دیواریں اب نازی حکومت پر بند ہوتی جا رہی تھیں۔ سوویت ریڈ آرمی اب پولینڈ کو آزاد کروا کر مشرق سے مارچ کر رہی تھی۔ نازیوں کی طرف سے برطانیہ پر بمباری کرنے کی کوشش طویل عرصہ ہوا ناکام ہو چکی تھی، اور اب برطانیہ، امریکہ اور دیگر اتحادی افواج جرمنی پر مغرب کی طرف سے چڑھائی کر رہی تھیں۔ ہٹلر کو گھیر لیا گیا تھا اور اب وہ تیزی سے پاگل ہوتا جا رہا تھا، اور وہ برلن میں اپنے بنکر میں فضائی حملے کی پناہ گاہ میں واپس چلا گیا تھا۔ جیسے ہی سوویت افواج شہر کے قریب پہنچی، ہٹلر نے آبزرو کیا کہ اس کے اپنے جرنیل بھی اس کے احکامات کو مسترد کرنے لگے ہیں۔ ہٹلر نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ زندہ اپنی گرفتاری نہیں دے گا۔ ہٹلر نے زندہ اپنی گرفتاری دینے کے بجائے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ متعدد نازی رہنماؤں نے اس عہدے کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کیں۔ ہرمن گورنگ نے ہٹلر کے آفس کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، جواباً ہٹلر نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہر کے ارد گرد کمیونیکیشن منقطع ہو چکی تھی۔ ہٹلر تک اپنے سرکردہ اتحادیوں کے ہتھیار ڈالنے کی خبریں پہنچ رہی تھیں، یہاں تک کہ ہینریچ ہملر نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو نازی حکومت کی طرف سے ہتھیار ڈالنے پر بات چیت کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہٹلر نے یہ بھی سنا کہ اس کے قریبی ساتھی بینیٹو مسولینی کو اطالوی باغیوں نے معزول اور پھر قتل کر دیا تھا۔ یہ کچھ آخری اقدامات کرنے کا وقت تھا۔ اس کے بنکر کے اندر ہٹلر اور اس کی ایک دیرینہ دوست ایوا براؤن نے شادی کر لی، اور پھر ہٹلر نے اپنی آخری وصیت اپنے سیکریٹری کو بتائی۔ یہ جانتے ہوئے کہ اب اختتام قریب تھا، اس نے یہ عزم کیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو خود پر قابو کرنے، یا اسے پھانسی دینے، یا پھر مقدمات میں پھنسانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس نے ہملر کے ہتھیار ڈالنے کی کوشش سے پہلے ہی اس سے زہر کے کیپسول حاصل کر لیے تھے، لیکن اب اس کو شک تھا کہ کیا یہ کیپسول کارآمد ہوں گے یا یہ بھی صرف ایک اور دھوکہ تھا۔ یہ چیک کرنے کے لیے اس نے اپنے پیارے کتے بلونڈی کو یہ کیپسولز کھلا دیے، اور بیچارہ کتا فوری طور پر مر گیا، اور اس نے ہٹلر کی ہلاکتوں کی طویل فہرست میں ایک آخری ہلاکت کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد ہٹلر ہر ایک چیز کو الوداع کہتے ہوئے اپنی بیوی ایوا براؤن کے ساتھ بنکر کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور اب وہ اختتام کے لیے تیار تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس پر تقریباً پچھلے 80 سال سے بحث جاری ہے۔ سوویت یونین کا لیڈر جوزف اسٹالن ایک بے رحم آدمی تھا، اور وہ نازیوں کی غداری کا بدلہ ہٹلر سے لینا چاہتا تھا۔ اس نے اس شخص کو ایک میڈل سے بھی نوازا جس نے برلن میں ہٹلر کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ اسٹالن کو یہ امید تھی کہ وہ ہٹلر کو زندہ پکڑ کر اسے نشان عبرت بنا دے گا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق ہٹلر کا پرسنل میل اٹینڈنٹ جیسے ہی چیمبر کے اندر داخل ہوا، اس نے وہاں بارود اور عجیب جلے ہوئے باداموں کی سمیل محسوس کی۔ ہٹلر اور ایوا براؤن دونوں مر چکے تھے۔ براؤن کی موت بظاہر زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جسم پر کسی بھی زخم کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ ہٹلر کے جسم میں ایک تازہ زخم سے خون بہہ رہا تھا اور بندوق اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ نازی لیڈر ہٹلر اور اس کی بیوی ایوا براؤن زندہ گرفتاری نہ دینے کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھے، اور شہر پر دشمن کا قبضہ ہو جانے کی خبر بریک ہوتے ہی یہ ایک فوری منصوبہ بنایا گیا تھا۔
باقی کے نازی رہنما یہ جانتے تھے کہ ہٹلر کی لاش دشمن اتحادیوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگی، اور اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن ان کی لاش پر قبضہ کر لے۔ قائم مقام نازی لیڈر جوزف گوبلز کی قیادت میں سائٹ پر موجود نازیوں نے ان ڈیڈ باڈیز کو ایک قالین میں لپیٹ دیا۔ اس کے اوپر پیٹرول میں بھیگے ہوئے کاغذات کو رکھا گیا اور اس پوری چیز کو آگ لگا دی۔ یہ اس علاقے میں دشمن اتحادیوں کی بھاری گولہ باری کے دوران ہوا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہٹلر پر مر مٹنے والے لوگ کتنے زیادہ وفادار تھے۔ وہ جنازے کی اس عجیب و غریب رسم کو بھی انجام دینے کے لیے تیار تھے، جس کی وجہ سے ان کی اپنی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اگرچہ ہٹلر کا جسم جلنے کے باوجود پوری طرح سے تباہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب یہ ناقابل شناخت تھا، اور اسے اس کے خون سے ہی بھیگے ہوئے قالین کے ساتھ ایک بم کی وجہ سے بن جانے والے گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ اور یہ کہانی کا اختتام تھا، یا کم از کم ہونا چاہیے تھا۔ جلد ہی سوویت یونین نے برلن پر قبضہ کر لیا، اور یہ خبر کہ ہٹلر پہلے ہی مر چکا تھا اسٹالن کے لیے کسی بھی صدمے سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی ہٹلر کی موت کی خبر پھیلی، ہزاروں جرمن فوجی سوویت افواج سے بچنے کے لیے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سوویت یونین کو اس کمپاؤنڈ کو تلاش کیے کافی دن گزر چکے تھے، اور انہوں نے ہٹلر اور براؤن کے دانتوں کی باقیات کو کھود نکالا تھا۔ ایک سرسری سے تجزیے نے ہٹلر کے جسم کی نشاندہی کی تھی، جس کی وجہ سے یہ لگتا تھا کہ چیزیں صحیح سمت جا رہی ہیں۔ لیکن اسٹالن کے خیالات کچھ مختلف تھے۔ یہ سب بہت آسان لگ رہا تھا، ہے نا؟ ہٹلر نے پورے براعظم اور اس سے آگے تک پورے 12 سال تک دہشت گردی کی تھی، اور اب وہ مر گیا ہے، جس کے پاس اس کے جرائم کے لیے جواب دہ ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسا ہٹلر چاہتا تھا کہ دوسرے لوگ سوچیں۔ اس علاقے میں بہت سے سوویت آپریشنز میں نازی قیادت کی لاشوں کو کھودا جاتا رہا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ انہیں ہٹلر کے علاوہ کوئی اور لاش ملی بھی یا پھر نہیں۔ اور کسی بھی مزید ثبوت کے بغیر اسٹالن نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کا دشمن ختم ہو چکا ہے، اور جب اسٹالن نے یہ بات کی تب لاکھوں لوگوں نے اس کی بات سنی، اور اس طرح ہٹلر سے متعلق یہ عظیم سازشی جنگ شروع ہوئی۔ ابتدائی رائے شماری سے واضح ہوا کہ 2/3 امریکیوں کا خیال تھا کہ جون 1945 میں اب بھی ہٹلر زندہ ہو سکتا ہے، لیکن قیادت ان شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ لیکن یہی بات سوویت یونین کے لیے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ وہاں جوزف اسٹالن نے ان سازشوں کو بہت زیادہ ایکٹیو ہو کر پھیلا دیا تھا۔ در حقیقت دانتوں کے دریافت کے محض 1 ماہ بعد اسٹالن نے اپنے فیلڈ مارشل جارجی زوکوف کو یہ تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیا کہ کیسے ہٹلر زندہ رہ سکتا تھا، اور 1 ماہ کے بعد اسٹالن نے پوٹس ڈیم کانفرنس کے دوران کہا کہ ہٹلر بھی بہت سے دوسرے نازی رہنماؤں کی طرح اسپین یا ارجنٹائن فرار ہو گیا تھا، اور اس بات کے کچھ غیر ارادی نتائج سامنے آئے۔ سازشی نظریات وہیں تک نہیں رکتے جہاں تک کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ رک جائیں گے۔ اسٹالن کے ہٹلر کے زندہ ہونے پر بارہا اصرار کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نازی رہنما ہٹلر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن ہٹلر کے بہت سے وفادار بھی تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وشی فرانس میں سابق نازی ایمبیسڈر آٹو ایبٹس یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہٹلر اب بھی زندہ ہے اور وہ صرف روپوش ہے، اور اب دشمن اتحادی افواج کو پہلے سے زیادہ فعال نیازی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نازی جنگ کو ترک کرنے پر تیار نہیں تھے، کیونکہ اگر ان کا لیڈر زندہ تھا تو در حقیقت وہ لوگ جنگ نہیں ہارے تھے، اور یہ حالات اتنے شدید ہو گئے تھے کہ مختلف حکومتوں کو اس میں انوالو ہونا پڑا۔
सोवियत यूनियन मुसलसल इस साजिशी थ्योरी को फरोग दे रही थी कि हिटलर अभी जिंदा था। बर्लिन में ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन ने तहकीकात का आगाज किया। उन्हें कोई हतमी सबूत नहीं मिला कि हिटलर अभी तक जिंदा है, लेकिन इसके बावजूद साजिशें अपनी जगह पर मौजूद रहीं। सरकारी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये लिखा गया कि अफसानों और परियों की कहानियां इजाद करने की ख्वाहिश सच्चाई की मोहब्बत से बढ़कर है, जो शायद हर बार दुरुस्त साबित होती है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी तकरीबन आधी अमरीकी आबादी ने इस साजिश पर यकीन किया और अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक मेजर बूस्ट मिलने वाला था। अभी जंग को सिर्फ 1 साल ही गुजरा था जब मुल्क भर में एक शख्स की तरफ से खतूत आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो खुद को फरियर नंबर 1 कहता था। इस पुरस्रार पागल शख्स ने न सिर्फ हिटलर होने का दावा किया, बल्कि इस बात पर भी इसरार किया कि वो अपनी बीवी एवा ब्राउन के साथ केंटकी में एक मुख्तलिफ शनाख्त के साथ रह रहा था और उसने अब भी जंग को ख़त्म नहीं किया था। इस फरियर ने ये दावा किया कि वो वाशिंगटन डीसी के नीचे सुरंगें बना रहा है और स्लीपर सेल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब से लैस है, और यहाँ तक कि वो नाजी हुकूमत को खला में ले जाने के लिए पोशीदा जहाज भी रखता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ कहने वाला वो पागल शख्स हिटलर नहीं था, बल्कि वो एक कारकुन और मुबल्लिग था जिसने मेल फ्रॉड में गिरफ्तार होने से पहले अपने सपोर्टर्स के साथ एक $15,000 का फ्रॉड किया। लेकिन इस सब से मुतालिक अगली साजिश अब सूरत हाल को मजीद गंभीर करने वाली थी। आर्थर एफ मैकिन्सन दूसरी जंग अजीम में जर्मन फौज में कोई बहुत बड़े ओहदे पर नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक लेफ्टिनेंट था, लेकिन उसने दावा किया कि किस्मत ने उसे सबसे अहम किरदार में ढाल दिया था। 1948 में उसने मेजर अखबारों से बात की और ये दावा किया कि 5 मई 1945 को, यानी हिटलर की मौत के 5 दिन बाद, वो नाजी एहलकार मार्टिन बॉर्मन, हिटलर और एवा ब्राउन के साथ बर्लिन से टैंकों के जरिए फरार हो गया था, जिन्होंने अपनी मौत का झूठा ड्रामा किया था। वो सब डेनमार्क की तरफ परवाज कर गए थे और हिटलर और एवा ब्राउन वहां से एक सबमरीन पर सवार होकर अर्जेंटाइन की तरफ चले गए। लेकिन सवाल ये है कि इस सब में मसला क्या था? मसला ये था कि इस अजीब फरार के मिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि आर्थर एफ मैकिन्सन का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जिसका नाम शायद पहली जंग अजीम के फील्ड मार्शल ऑगस्ट वॉन मैकिन्सन के नाम पर रखा गया था। लिहाजा ये सारा मामला कुछ अखबारी मुसन्निफीन का अफसाना निगारी का तख्लीकी काम हो सकता है, जिन्होंने यकीनी तौर पर इस सब से अपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स बेचे होंगे। इन साजिशों से सवाल ये है कि अगर हिटलर बच गया और भाग गया था, तो फिर इस बम के गड्ढे में से किसकी लाश को खोद कर निकाला गया था? साजिशी नजरिया साजों के लिए जवाब आसान है। जाहिर है उसने आगे की मंसूबाबंदी की थी। हिटलर अपने पागलपन की वजह से मशहूर था और उसे अक्सर किसी खाने, बॉडीगार्ड या फिर उसके किसी हमशक्ल के जरिए कत्ल होने से बचा लिया जाता था। जबकि ये तमाम तरीके काम कर रहे थे, इनमें से कोई भी उसे बर्लिन बंकर में उसकी किस्मत से नहीं बचा सका था, या शायद वो उसे बचा चुके थे। ये ख्याल किया जाता है कि उस दिन हिटलर की जगह उसका कोई हमशक्ल मरा था। उसी हमशक्ल के जिस्म को आग लगा दी गई और फिर उसी की डेड बॉडी को दरियाफ्त भी कर लिया गया और हिटलर शायद नाजियों के लिए बनाई गई किसी महफूज पनाहगाह की तरफ भाग गया था। और ये तमाम साजिशें बरसों तक जारी रहीं। 1950 के दौरान FBI और CIA को मुस्तकिल ये इशारे मिलते रहे कि हिटलर जिंदा है और अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। शायद ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद इस शख्स की मूछें काफ़ी मशकूक हैं, या जब उसने किसी को टिकट दिया तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ ज़्यादा ही तरतीब में था। इस तरह की तमाम चीज़ों की हुकूमत की जानिब से मुख्तसर छानबीन की गई और फिर जल्दी से सर्कुलर स्टोरेज फाइल में डाल दी गई,
لیکن اس نے بھی اس سب پاگل پن کو نہیں روکا۔ ہٹلر کے زندہ ہونے کی سازش نے اس سب کو نیورمبرگ میں ایک مقدمے تک پہنچا دیا، جہاں ایک جج نے مختصر طور پر تمام شواہد کا جائزہ لیا۔ لیکن 1956 میں مغربی جرمنی کی ایک عدالت نے ایک حتمی رپورٹ جاری کی، جس میں یہ لکھا گیا کہ ہٹلر کی موت کے تمام حالات وہی تھے جو کہ پوری دنیا کو بتائے جا رہے تھے، اور اب اس سے تو تمام سازشوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، صحیح؟ جبکہ زیادہ تر دشمن اتحادی اس بات پر متفق تھے کہ ہٹلر مر چکا تھا، سوویت یونین کی رائے کچھ مختلف تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ اسٹالن نے یقینی طور پر وہی ثبوت دیکھا تھا جو باقی سب نے بھی دیکھا تھا، لیکن سچائی کو گڑبڑ رکھنے کے لیے اس کا ایک اولین مقصد تھا۔ اگر تو ہٹلر قیاس کے مطابق زندہ تھا تو اسٹالن کے پاس مقبوضہ جرمنی پر ایک بھاری ہاتھ رکھنے کی آزادی تھی۔ شروع سے ہی وہ ہٹلر کے بنکر کی تحقیقات میں رکاوٹیں ڈال رہا تھا۔ حقیقت میں وہ مہینوں کے بعد سائٹ کی کچھ محدود تحقیقات کی اجازت دیتا تھا، جب انہیں کھنڈرات میں ہٹلر اور ایوا براؤن کے سامان کے کچھ شواہد ملے۔ یہ جانتے ہوئے کہ انہیں اس کی چھان بین کرنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس کے باوجود سوویت یونین نے انہیں مشکوک الزامات کی بنیاد پر روک دیا۔ لیکن پردے کے پیچھے ایک الگ ہی تصویر بن رہی تھی۔ 1945 کے اختتام تک اسٹالن سچائی جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی خفیہ ایجنسیوں کو دوسری مرتبہ تحقیقات کا آغاز کرنے کا حکم دیا۔ اس بار انہوں نے بنکر کے ہر کونے کو چھاننے اور ہٹلر کی موت کی طرف اشارہ کرنے والے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے جدید سائنس کا استعمال کیا۔ شروع کرنے کے لیے انہوں نے صوفے اور دیوار سے خون کے نمونے حاصل کیے جہاں پر ہٹلر کی موت ہوئی تھی۔ انہوں نے خون کے نمونوں پر ٹیسٹ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ہٹلر کے بلڈ ٹائپ سے ہی میچ کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس گڑھے کو کھودا اور اس میں سے کھوپڑی نکالی، جس کو گولی لگنے کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا۔ یہ کافی مضبوط ثبوت تھا کہ ہٹلر بنکر میں مر چکا تھا، بالکل اسی طرح جیسے تمام غیر سازشی تھیورسٹ جانتے تھے۔ لیکن اس معاملے کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا، کیونکہ ایک سوال کا جواب اب بھی باقی تھا۔ ہٹلر دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک زندہ نہیں بچا تھا اور اس کے پاس کوئی حقیقی ثبوت بھی نہیں تھا۔ یہ سازش سوویت یونین کی غلط معلومات اور نازیوں کی خواہش کی تکمیل کے امتزاج کی پیداوار تھی، جس کے نتیجے میں بہت سے نچلے درجے کے نازی جیسے ایڈولف ایچ مین اور جوزف مینگلے جنوبی امریکہ میں کامیابی سے فرار ہو گئے، جبکہ وہ بہت زیادہ مشہور بھی نہیں تھے، لیکن وہ ہٹلر کا سراغ لگانے سے گریز کر رہے تھے، جبکہ پوری دنیا اس کی تلاش میں تھی۔ لیکن جب سب لوگ جانتے تھے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں پر ہے، کیونکہ ہٹلر کی لاش بنیادی طور پر سوویت یونین نے غائب کر دی تھی۔ اس کی موت بنکر میں ہوئی اور پھر سوویت یونین نے اس کی لاش نکال کر اس کا معائنہ کیا، لیکن آخر کس وقت میں اس کی لاش مکمل طور پر غائب ہو گئی؟ کیا واقعی ہٹلر زندہ تھا اور وہ جلائی گئی لاش اس کے کسی ہمشکل کی تھی؟ اگر ہٹلر زندہ تھا تو وہ اب تک منظر عام پر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اور اگر وہ مر چکا تھا تو پھر اس کی لاش کہاں پر تھی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے انتظار کیجیے اسی ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ کا، اور نیکسٹ پارٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ۔